السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے تقلید کی تعریف کے متعلق پوچھا تو امام ابن حمام حنفی تقلید کی یوں تعریف کرتے ہیں: العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج بلا حجۃ، کسی کی ایسی بات ماننا کہ جو دلیل شرعی یا کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، یعنی بغیر دلیل اور بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا۔ اب بعض نے اس کو بعض طرف موڑنے کی کوشش کی اور بعض نے بعض طرف کہ دلیل تو ہے لیکن مقلد نے دلیل کو دیکھا نہیں یا دلیل مانگی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس کی صحیح تعریف یہی ہے جو الشیخ سید طالب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے اپنے ایک بیان میں یا تقریر میں کہی کہ کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو نہ نبی کی حدیث میں ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی بات ابن حمام حنفی نے کہی، کسی کی ایسی بات ماننا جو نصوص شرعیہ سے، کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، جس کی بات مانی جا رہی ہے اس بات پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تقلید کا حکم اشرف علی تھانوی وغیرہ کے نزدیک واجب ہے، اور اسی طرح تقلید بعض دفعہ شرک ہے، بعض دفعہ بدعت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، شرک یوں بنے گی کہ جب کتاب و سنت کی واضح نصوص کے ہونے کے باوجود کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے اور تقلید کو اختیار کر لیا جائے، اپنے مقلد جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کی ایسی بات کو مان لیا جائے جو کتاب و سنت کے نصوص صحیحہ سے ثابت نہ ہو، جس کی جو بات دلیل سے ثابت نہ ہو اس کو مان کر کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، یہ شرک کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ خرابی موجود نہیں ہے تو تقلید کم از کم بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ رسول نے ایسی کوئی پابندی، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی اصطلاح، ایسا کوئی حکم نافذ نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ اطاعت ہی کا حکم ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت وہ غیر مشروط ہے اور اس کے ما سوا ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے، یعنی جس کی جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی وہ چھوڑ دی جائے گی، جو خلاف نہیں ہوگی اور موافق ہوگی اسے لے لیا جائے گا۔ آپ نے مثالیں پوچھی کہ ایسی مثالیں کہ جن میں مقلدین حضرات نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہو اور امام کے قول کو نہ چھوڑا ہو، اس کی مثالیں ایک نہیں ان گنت لا تعداد ہیں۔ آپ کا نمبر پاکستان سے ہے، لاہور میں کہیں اگر آپ کو مل جائے، شمع محمدی، ضرب محمدی، سیف محمدی وغیرہ وغیرہ۔ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا، اور اگر یہ کتابیں آپ کو نہیں ملتی تو پھر بھی پریشانی نہیں، آپ لاہور یا کہیں سے بھی اعلام الموقعین یہ خرید لیجئے، انشاءاللہ آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی کہ مقلدوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، امام کے قول کو لے لیا۔ علام الموقعین بھی اگر آپ کو نہیں ملتی تو صحیح بخاری میں سے کتاب الحیل پڑھ لیجئے، جہاں پر ہیلوں کا بیان کیا گیا۔ واضح قرآن و سنت کی نصوص موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر ہیلا سازی اور امام کے قول کو لیا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کتاب الحیل میں ایسی تمام چیزوں کا بڑے خوبصورت انداز سے کتاب و سنت کے دلائل لا کر رد کیا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اکبر یہ تحریم ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ تحلیل ہے، یعنی بندہ اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر نکلتا ہے۔ اس بیچ میں کوئی خلاف نماز حرکت کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ واضح احادیث صحیح بخاری، ابو داود وغیرہ
اور اس کے مقابلے میں قدوری نے یہ لکھا، اور یہی بات ہدایہ نے بھی لکھی، کہ ایک آدمی عبدو و رسولو کی مقدار، تشہد کی مقدار پوری کر لیتا ہے، تشہد کی مقدار پوری کر لی، جان بوجھ کر خلاف نماز حرکت کرتا ہے یا حدث کر دیتا ہے، جازت صلاتہ تمت صلاتہ، اس کی نماز صحیح ہے اور مکمل ہے، جبکہ یہ نماز باطل ہوگی، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ روایات سنداً سرے سے صحیح نہیں ہیں۔ اور آگے میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں کہ آیا روایات پر عمل ہوتا ہے یا امام کے قول کی تقلید کی جا رہی ہوتی ہے، اور قول بھی وہ کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ ایک تو وہ قول بلا دلیل ہے، اور دوسرا وہ قول بلا سند ہے، دونوں یعنی کہ اوپر نیچے اندر باہر خرابی خرابی ہے۔ اسی طرح قدوری کتاب الحدود میں جس نے محرمات سے نکاح کر لیا اور ان سے وطی بھی کر لی، اس پر کوئی حد نہیں۔ محرمات سے مراد وہ خواتین جو محرم ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی سزا قتل بتلائی، اور سورۃ النساء میں اللہ نے یہ تمام حرام رشتے گنوائے اور فرمایا کہ یہ رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کتے کی کمائی حلال ہے، جبکہ عالمگیری نے یہ لکھا کہ جس نے کتا ذبح کیا، گدھا ذبح کیا اور اس کو بیچ ڈالا اس کا گوشت، اس کے لیے یہ جائز ہے، اور اس طرح دیگر تمام مثالیں۔ اب مقلدین ان تمام باتوں میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ امام کا جو قول ہے وہ بلا حجت ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس موجودہ ہندوستانی معاشرے میں آ کر مقلدین، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس پر آپ کو دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا مطمع نظر دلائل نہیں ہوتا۔ دراصل ہند و پاک میں یہ اہل حدیث کی کرامت ہے کہ آج مقلد بھی دلیل دینے لگ گیا ہے، جبکہ اس کے امام نے یہ بات بلا دلیل کہی تھی۔ کیوں کہ اہل حدیث کی آمد کا بر صغیر پاک و ہند میں یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ امام کی تقلید کرتے تھے ان کے مقابلے میں اہل حدیث نے قرآن اور حدیث پیش کیا، تو ایک ادنا سے ادنا اور کم سے کم عقل مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کلمہ اللہ رسول کا اور تقلید کوفے یا بغداد یا ایران والوں کی، تو مجبوراً ان کو پھر ضعیف موضوع، من گھڑت اور بغیر ثابت دلائل دینے پڑ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ حدیث کی پیروی کرتے ہیں نہ قرآن آیات کی، بلکہ محض اپنے امام کی تقلید کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک میں پہلے حوالہ دے چلا، پہلے کئی مرتبہ یہ میں حوالہ دے چکا ہوں، محمود الحسن دیوبندی تقریر ترمذی کے اندر ایک مسئلے میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے بیچ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے، امام حنیفہ کا دوسرا قول ہے۔ محمود الحسن دیوبندی لکھتے ہیں حق اور انصاف امام شافعی کی بات میں ہے، لیکن ہم اپنے امام کی تقلید کریں گے کیونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا مقصد حق اور انصاف، حق اور انصاف کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ ان کا مقصد حق اور انصاف کی پیروی نہیں ہوتا، مقصد امام کی تقلید ہوتا ہے جو محمود الحسن دیوبندی نے لکھا۔ لیکن اہل حدیث کی آمد کی وجہ سے آج مجبوراً ہر ایک دیوبندی بریلوی کو اپنی بات کی دلیل میں آیت یا حدیث پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ وہ دلیلیں سرے سے ناقص ہوتی ہیں۔ اور یہی بات 2-4 دن پہلے میں آپ واٹس ایپ گروپ میں بتا چکا ہوں۔ عبد الرحمن مکی الحجازی جو کہ پاکستانی اور غالباً ملتانی ہیں، ان سے سوال ہوا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے، تو انہوں نے جواب دیا جو ان کی بات کا ابتدا ہے، جواب کی شروعات، جو ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرتا ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، اور پھر صحیح مسلم سے اذا قرأ فانصتوا پیش کر دیا۔
جو بات بنیاد تھی وہ پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا پیروکار امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا. کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ حدیث کی پیروی نہیں کرتے، امام کی تقلید کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہی خرابی ہے. واللہ اعلم الصواب.